بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی اسپیکر صاحب، ایک دفعہ پھر میرا تو جتنی بیک گراؤنڈ اور تجربہ ہے تو میں تو ہمیشہ اس پر بات کروں گا کہ بجٹ سب سے اہم ہے. سوال وہی ہوگا کہ کیوں تاریخ میں پہلی دفعہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ والا جو کھلواڑ تھا اور اس پر کھیلیں گے، یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہم بجٹ پر بھی کھیلیں گے. کیسے ہم ریونیو اسائن کر سکتے ہیں، وہ بھی 1700 بلین کا، جب ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے میجورٹی اوور 90% ریسورس جو ہیں وہ ایلوکیٹ کہاں سے ہوں گے. کیسے میں نے کہیں دیکھا تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا فائنانس منسٹری کی طرف سے کہ یہ بجٹ سے آئی ایم ایف بھی خوش ہوگی. تو میرا تو یہ اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف اسی بجٹ سے خوش ہوگی جس پہ آپ سرپلس بتائیں، اور وہ تو ہمیشہ فوکس اس چیز پر کرے گی کہ ٹیکس کلیکشن اوور ٹیکس کلیکشن اوور ٹیکس کلیکشن. اور سر جہاں پہ آپ کی بزنس نہیں ہوگی تو اس پہ ابھی تک آپ نے 30%، 35% اور 40% ٹیکس جو لگا رہے ہیں، اور آپ کے ریونیو سورس میں جو انڈیجنس کافی محدود ایونیو یا ریسورس ہے پروونشنل اسمبلی کا، 4.6 بلین ڈالر تھرو ٹیکس ریونیو آپ بتا رہے ہیں. تو آپ کا کاروبار یہاں پہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ اپنے حلقوں کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اور یہ تجربہ افریقہ میں بھی کیا گیا تھا، اور یہ آئی ایم ایف جہاں جاتی ہے، ہمیں تو افسوس کے ساتھ پاکستان سب سے زیادہ میرا خیال ہے 25-26 دفعہ 80s سے آئی ایم ایف جا چکا ہے. وینزویلا، ارجنٹینا، گریس، آپ اگر ان کی مثال آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ہم ختم ہیں. پہلے سے بجٹ پیش ہی نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے ریسورسز اور ہمارے مسائل آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ورچولی انفارملی صوبہ بینکرپٹ ہے، اور ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں اور ہم سرپلس بجٹ بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ سپیچ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ویژن یہ ہے کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز آپ دیکھ لیں جہاں پہ ویلفیئر سسٹم کافی مؤثر ہے. ویلفیئر سسٹم وہاں کام کرے گا جہاں پہ آپ کی انڈسٹری ہوگی. ویلفیئر سسٹم ہوا پہ نہیں بن سکتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے اور آپ لوگوں کو ہیوی سبسڈیز دیں گے جہاں پہ آپ کی ایجوکیشن، آپ کی تعلیم، آپ کے باقی بیسک نیڈز جو ہیں وہ فری ہوں گے. ابھی تک تو ہم اپنے خسارے سے ہی نہیں نکل رہے ہیں، ڈیفیسٹ پہ جا رہے ہیں. آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، اے ڈی پی سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، اور ہم یہ ویژن دے رہے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ان ریئلسٹک، اینڈ ہمارے اس میں مشکل ہے زندگی میں یہ چیز ہو سکے. تو آئیں ایک ریئلسٹک اپروچ کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے تیسری دفعہ آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے، آپ ہی کے لوگ 3/4 جو پاپولیشن آپ کے ساتھ ہے وہ خوش ہوں گے. لیکن یہ بجٹ مجھے جو ایک غیر سنجیدہ بجٹ ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس سے میں ریکارڈ پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان جو آپ کے سپورٹرز ہیں ان کو ہوگا. لیٹس گیٹ ٹو دا فگرز. ایگریکلچر میں ایک دفعہ پھر سر افسوس کے ساتھ، اگر آپ یہاں پہ ایگریکلچر منسٹر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹ 10 سال پہلے بھی کیے گئے تھے، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ اور ایگریکلچر کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ہماری یہاں پہ پروڈکشن اتنی لو کیوں ہے. پر ایکڑ ییلڈ آپ کی تقریباً 9 من آ رہی ہے. میں نے اس دن بھی اسپیچ میں بات کی تھی کہ وی نیڈ ٹو فوکس آن کراپ میکسیمائزیشن، اور ہمارے پاس یہ پروویژن ہے. ہم یہ 9 من کو 21 اور 22 من پہ لے جائیں تو ہماری ویٹ کا پرابلم خود حل ہو جائے گا. اور آپ کے جو ریٹس اچھا ہے کہ ابھی کم ہوئے، وہ 1800 سے لے کم ہو کر 800 تک بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ پروویژن ہمارے اختیار میں ہے. لیکن پھر آپ اس پر، ہمارے پاس ابھی ڈیفیسٹ پہ جا رہے ہیں، اور 26.7 ارب روپے آپ نے سبسڈی دی ہے. جہاں پہ بھی اگر آپ اس چیز کو ابھی مانتے ہیں یا بعد میں مانتے ہیں کہ آپ کی ویلیو ایڈیشن سبسڈیز میں نہیں ہوتی ہے، مثلا آپ فارمرز کو پروویژن دیں کہ اپنی ییلڈ زیادہ کرے،
بجائے اس کے کہ آپ گندم کو سستا کر رہے ہیں تو اس سے خود آپ کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، اور اگر آپ وہ پیسے واپس بھی نہ لیں تو آٹومیٹکلی اس کا عوام کو فائدہ ہوگا۔ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ سبسڈی سے ہمیں نقصان اس کا اٹھانا پڑے گا۔ اور دوسرا، میں منرلز، آئل اینڈ گیس، لیتھیم، کاپر، ان چیزوں پر نہیں آؤں گا، لیکن افسوس کے ساتھ ابھی یہاں بیٹھے ہیں اس صوبے میں ہیں کہ فورس سب سے بڑی ہے اور یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں، تو کون آ کے یہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ کی جتنی بھی لونز تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ آئے ہیں وہ ساورن گارنٹی کے ذریعے آپ کو ملے۔ یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی ساورن گارنٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے، لیکن دا بیسک کوسچن کمز ان کہ ہم ابھی 21ویں صدی میں سب سے پہلے میں اس بجٹ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سیف سٹیز بنائیں۔ اسلام آباد 20 سالوں سے ہے، سب سے زیادہ انسرجنسی آپ کے علاقے میں ہوتی ہوگی، ہمارے علاقے میں ہوتی ہوگی، ابھی تک ہم نے یہ چیز یوٹیلائز نہیں کی ہے۔ اور پھر چاہیے ہے کہ ہمیں ایک بلینکٹ پرامن اس صوبے میں جس نے اس سے پورے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، ہمارے بچوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، ابھی تو ہمیں چاہیے کہ اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ ہمیں اپنی ریسورسز نہیں مل رہے، لیکن اسی سانس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس کے پی او جی ڈی سی ایل کی پروویژن آئی ہے تو آپ اس پر فوکس کریں تو خود آپ کی ریونیو جنریشن ہوگی سر۔ لیکن اگر ہم اپنے ٹیکسیشن پر فوکس کریں، آپ کا کاروبار یہاں کہاں رہتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ ہاؤسنگ انڈسٹری جہاں پہ کنسٹرکشن آپ کے گھروں کی ہوتی ہے، اٹس اے فنڈامنٹل انڈیکیٹر فار یور اکنامک گروتھ۔ آپ نے پراپرٹی ٹیکس کتنے زیادہ کیے ہوئے ہیں کے پی میں، اور بجائے اس کے کہ ہم ٹیکس پیئرز کو زیادہ کرنے کے ذریعے بڑھائیں، ہم ٹیکسز زیادہ کریں، ٹیکس بیس کو شرنک کریں، چند لوگوں سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں، اور چاہیے ہے کہ زیادہ لوگوں سے کم ٹیکس لیں۔ اور اس میں آپ کو پھر، اگر میں ایک بزنس کر رہا ہوں، میرے ساتھ امپلائیز ہیں، بجائے اس کے کہ میں آپ کو 30%، 35% ٹیکس دوں، میں 10% دوں گا، 10% میرے امپلائیز دیں گے، ان کی امپلائمنٹ بھی رہے گی، اور پھر وہ آگے جا کے آپ کی جو اسمال بزنس جس پر امریکی کی معیشت بھی آباد ہے، وہ سائیکل چلے گا، کپڑے لیں گے، خوراک کی اشیاء لیں گے، تو وہ تو سائیکل آپ نے سٹائفل کر دیا ہے۔ تو سر میری گزارش یہ ہوگی گورنمنٹ سے کہ آپ ٹیکس کم کریں، بزنس ایکٹیویٹی زیادہ کریں، آپ کی ون ون سچویشن ہوگی، اس سے کنزیومر بھی خوش ہوگا، پبلک بھی خوش ہوگی، اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی زیادہ آئے گا۔ ڈونٹ فالو دا ایگزامپل جو آپ نے کی ہوئی ہے پہلے اور اس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسی ایگریکلچر کی مد میں یا ریلیٹڈ ٹو دس، ہمارے پاس ریسرچ سینٹر ہے ترنا فارم میں۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس پروویژنز کتنی زیادہ ہیں کہ آپ اپنے پروڈیوس کو بہتر بنائیں، کمپیریٹیو بنائیں، ایکسپورٹ کے لیے تیار کریں، اس میں ریسرچ کریں۔ وہاں پہ ایکسپو سینٹر بن رہا ہے اور وہ بھی ہم سٹائفل کر رہے ہیں۔ ریسرچ از دا پرائمری فوکس، یہ میں نئی چیزوں کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جس کے پاس آپ کے علاقے میں سر سوات میں ان ڈسٹرکٹس میں ہمارے پاس بہت ہی بہترین پروویژن ہے تو اس پہ کام کیا جائے۔ لیکن ساتھ میں گندم کی اگین ان کنسلٹیشن ود ایگریکلچر اور فوڈ ڈپارٹمنٹ، اس پہ آپ کام کریں تو آپ کی قیمتیں کم آئیں گی اور کل آپ سے ہی اپنے سپورٹرز، آپ کی سپورٹرز خوش ہوں گے۔ ہیلتھ میں آپ کی پبلک ہاسپٹلز بالکل ختم پڑی ہیں۔ جو غریبوں کے لیے اسپتالیں بنائی گئی ہیں وہاں پہ غریبوں کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی ہیں ٹرشری سطح پر جو ان کو چاہیے۔ صحت انصاف کارڈ کے لیے آپ نے دوبارہ 34 ارب روپے رکھے ہیں۔ میرا خیال ہے ہیلتھ منسٹر صاحب یہاں بیٹھے تھے، ابھی نکل گئے ہوں گے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں پچھلے 3-4 سالوں میں آپ نے جو آپریشنز کیے ہیں، جو ان پیشنٹ سروسز ہیں، اور آپ کے عموماً پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ یوتھ ہے،
آپ کی جو صحت انصاف کارڈ میں ہارٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور باقی آپ کرتے ہیں، وہ تو آپ کی پاپولیشن ڈائنامکس دیکھیں تو 65 سال سے زیادہ یا 60 سال سے آپ کی صرف 2% آبادی ہے اور 34 ارب روپے ہم رکھ رہے ہیں اس کے لیے. اس کے لیے آپ کمپنیوں کو پریمیم کتنا دے رہے ہیں؟ اور آیا آپ 5% لوگوں کو جو مینلی آپ کے آپریشن ہوتے ہیں، یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے، یہ ہیلتھ کا ڈیٹا ہے، اس کے لیے آپ اتنے پیسے رکھ رہے ہیں؟ بہتر یہ نہ ہوتا کہ اس میں آپ اپنے پرائمری کیئر پی ایچ یوز کو فعال کریں، اس میں آپ بیسک سروسز دیں جیسے گائنی، جنرل پریکٹیشن، پیڈیاٹرکس ہو، اور آپ کے آؤٹ پیشنٹ، اگر آپ کو میں مثال ایل آر ایچ کی دوں تو یومیہ 10,000 لوگ جاتے ہیں. اس 10,000 میں سے 9,500 لوگ آؤٹ پیشنٹ سروسز کے لیے جاتے ہیں جو صحت انصاف کارڈ نہیں استعمال کر سکتے، اور ان کے لیے سروسز کتنی مہنگی ہو گئی ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا. اور دوسرا سر، میں یہ بھی چاہوں گا کہ چینج مینجمنٹ سسٹم جس میں ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو پبلک ہاسپٹلز چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور ایم ٹی آئی کا سسٹم جو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے، تو نہ پرانا سسٹم رہا ہے نہ نیا سسٹم رہا ہے. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہسپتال میں ایک وارڈ میں سسٹم چلاتے، لیسنز لرن کرتے، پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے. چینج مینجمنٹ سسٹم پہ اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی کہ اسمبلی ہال اس سے بھر جائے گا. اینڈ فار دیٹ پرپس میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہمارے ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ جو ہیں وہ پبلک ہسپتالوں سے پچھلے 5 سالوں سے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ آئیں. اور یہ سروس ہم جو زیادہ تر ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے، جو آؤٹ پیشنٹ سروسز ہیں، جو ہیویلی سبسیڈائزڈ ہیں، جس کے میں ہمیشہ خلاف ہوں، لیکن ان کے لیے جو 99% آپ کے لوگ پبلک ہیلتھ کیئر استعمال کرتے ہیں وہ یہ یوز نہیں کر سکتے. تو اس بجٹ کو مہربانی کر کے ری الائن کریں اور صحت انصاف کارڈ کا یہ بتایا جائے کہ کتنے فیصد پاپولیشن وائز ڈائنامکس آپ دیکھ لیں، کمپوزیشن دیکھ لیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں. اور سر، ہمارے پاس تو یہاں پہ آڈٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، یہاں پہ انتہائی قابل اور دیانتدار گورنمنٹ کے لوگ اور یہ اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں. میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک پرائیویٹ ارنسٹ اینڈ ینگ یا کے پی ایم جی یا ایسی کمپنی کو ہائر کریں اور اس میں تحقیقات کریں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں اسی سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں، صحت انصاف کارڈ کی مد میں اور باقی ریلیٹڈ کے اربوں روپے کا غبن ہوا ہے. اور یہ ایسی کمپنی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو ایرونیس یا غلط انفارمیشن نہیں دیں گے، اور اس سے بھی فائدہ آپ کی پبلک کو، اور جو 3/4 مینڈیٹ آپ کو ملا ہے اس سے ہوگا. اینڈ اٹ ول سیٹ دا ٹون فار دا کمنگ 4 years فار یور ٹرم. دوسرا سر، میں یہ چاہوں گا کہ لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ. بجٹ پاس ہو جاتی ہے، کس لیے پاس ہوئی ہے وہ بھی 1 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا پس منظر کیا تھا. لیکن آئیں کچھ پروسیسز، کچھ سسٹمز ایسے امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر مہینے رپورٹ ملے کہ یہ بجٹ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے تعین کی گئی تھی، اتنی لگ چکی ہے، اتنی لیپس ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اسی ٹائم اس کو کنٹرول کریں. دس از اے پارٹ آف 21ویں صدی میں جو ہم بیٹھے ہیں، اس کا حصہ ہے. اور سر، آخر میں افسوس کے ساتھ اضافی 100 ارب روپے کا لون لیا جا رہا ہے، وہ بھی ہم ڈالرز پہ لے رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ اور ڈالر فلکچویشن آپ کے سامنے ہے. جب تک ہم اپنے ریونیو سینٹرز نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے کریکٹلی، اور جب تک ہم بزنس کمیونٹی کو وہ اور تاجروں کو سہولتیں نہیں دیں گے، تو یہ آپ مجھ سے لکھ کے لے رہے ہیں کہ آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ میں جائے گی اور ہمارے صوبے کو کنٹینیوسلی نقصان پہنچتا رہے گا. شکریہ.